السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور خاتم النبیین و رسول الفداء ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ والصلاۃ والسلام کے بعد آج کا خطبہ جو تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں جمعہ کا آخری خطبہ ہوگا، اس جمعہ کے بعد اگلا جمعہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہونے کے بعد وہاں ادا کریں گے. چونکہ یہ جمعہ کا آخری خطبہ ہے اور آپ لوگوں کی طلب پر مجھے آپ کے بیچ آنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ اس آخری جمعہ کی مناسبت سے تعلیمی اداروں میں یہ آخری جمعہ تعلیمی سال کے اختتام کا استعارہ ہے اور یہ چیز عام فہم ہے اور سبھی اس کو جانتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں جب آخری جمعہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں تعلیمی سال کا اختتام ہو گیا. تعلیمی اداروں میں عام طور سے 8 سالہ مدت رکھی جاتی ہے عربی شعبوں میں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم کے مدارج طے کرنے کے لیے آپ کو 8 زینوں پر مشتمل ایک زینہ فراہم کیا جاتا ہے. اس زینے پر ایک ایک زینہ چڑھتے ہوئے آپ 8 زینہ طے کرتے ہیں اور 8ویں زینے کے بعد آپ چھت پہ پہنچ جاتے ہیں، سقف پر پہنچ جاتے ہیں. اس اعتبار سے جامعہ کے اندر جس سال کے بھی جو بھی طلبہ ہیں، اس سال کے اختتام کے ساتھ انہوں نے گویا ایک زینہ اپنے تعلیمی مرحلے کا مکمل کر دیا ہے. اگر وہ پہلے زینہ پر تھے تو اب انہوں نے پہلے زینے پر سواری کر لی ہے، پہلے زینے پر آ چکے ہیں، اب ان کو دوسرے زینے پر چڑھنا ہے. جو دوسرے زینے پر چڑھ چکے ہیں انہیں تیسرا زینہ طے کرنا ہے، اسی طریقے سے آخری زینے تک. اور جنہوں نے 8 زینے طے کر لیے وہ اب یہاں سے اس چہار دیواری سے اپنے سفر کی تکمیل کے بعد عملی میدان میں، کھلے آسمانوں میں، فضاؤں میں ان کے پرواز کے لیے راستے ہموار ہو گئے ہیں. اور یہ دنیا کے ہر میدان میں یہ تدریج آپ کو نظر آئے گی. میں بغیر کسی تمہید کے اصل گفتگو پر آتا ہوں. اس مناسبت سے کچھ باتیں مجھے بہت اہم لگتی ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ موقع مجھے مل گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لگ بھی جائے تو برداشت کرتے ہوئے اسے سماعت فرما لیں، اس لیے کہ یہ آپ اور ہم سب کے مستقبل سے اس کا تعلق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ذکر کیا کہ علمی جو مراحل ہیں ان مراحل میں سے ایک ایک مرحلے کی تکمیل سب نے کی. میں یہاں پر انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں جو طلباء یہاں ابھی زیر تعلیم ہیں اور جو طلباء یہاں سے متخرج ہو کر جانے والے ہیں ان تمام سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں رکھوں گا.
بنیادی طور پر جامعہ کے طلباء میں سے ہر طالب علم نے ایک زینہ طے کر لیا ہے۔ فارغ التحصیل ہونے والے وہ یہاں سے نکلنے کے بعد کھلی فضاؤں میں جا پہنچیں گے یا کوئی اور آسمان ڈھونڈ لیں گے، لیکن یہاں جو لوگ رہیں گے وہ بھی اب اپنی اس کلاس میں نہیں رہیں گے جس میں وہ آج تک پڑھتے آئے ہیں سال بھر۔ ان کے لیے بھی نئی کلاس کا انتظام ہوگا، وہ ایک درجہ آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر طلباء کے علمی معیار کے اندر اضافہ ہوا۔ یہ زینہ استعارہ ہے، یہ اس بات کا رمز ہے کہ آپ نے اس تعلیمی سال کو گزار کر آپ کی جو علمی رسید تھی، آپ کا جو علمی مستویٰ تھا، آپ کا جو علمی ذخیرہ تھا، اس ذخیرے میں آپ نے اس سال ایک نیا اضافہ کیا، اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ایک نیا اضافہ آپ کا منتظر ہے، اور اس اضافے کے لیے پھر آپ کمر بستہ ہو رہے ہیں اور اپنی چھٹیاں گزار کر انشاءاللہ اس اضافی مرحلے کے لیے کمر بستہ ہو کر، اس کے لیے تیار ہو کر اپنی اپنی نئی کلاس روم کو جوائن کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور وہ چلتا رہے گا۔ انسان کی موت سے پہلے یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم کا مصدر وحی ہے۔ اللہ رب العالمین براہ راست آپ کو علم عطا کر رہا ہے۔ آپ کا جو علمی ذخیرہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والا ذخیرہ ہے، اور جو براہ راست آپ کے دل کے اندر پیوست کر دیا جا رہا ہے، اور وہ علم کا ذخیرہ جو عصمت کا حامل ہے، جس کے اندر خطا اور غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برابر دعا فرماتے رہیے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں بڑھوتری کرتے رہیو۔ علم کے اندر اضافے کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو تھمنے نہ دیجو۔ اور یہ تلقین در حقیقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ آپ کے پیرائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پوری امت کے تمام افراد سے ہے، چاہے وہ عمر کے جس مرحلے میں ہو، چاہے وہ تحصیل کے جس مرحلے میں ہو، ان کی زبان پر اس ورد کا جاری رہنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی کوئی منتہا نہیں ہے، علم کا کوئی آخری سرا نہیں ہے جہاں تک پہنچ کر انسان سمجھے کہ اب میں عالم ہو گیا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ برابر یہ مطالبہ کیجئے کہ اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر۔ اضافہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نقص ہوتا ہے۔ اگر نقص نہ ہو تو پھر اضافے کی کیا سبیل ہے؟ اگر کوئی چیز مکمل بھر جائے تو پھر اس کے اندر اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اضافہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نقص ہوتا ہے، جہاں قبول کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو لگاتار ان کی وفات تک اس دعا کے مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے، تو پھر ہما اور شما کا کیا مسئلہ ہوگا، یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو عالمیت کے مرحلے سے ہم آگے بڑھ گئے ہوں یا فضیلت کے مرحلے سے آگے بڑھ گئے ہوں، ہمارے سروں پر دستار سج جائے، ہمیں عمامہ مل جائے، ہمیں سند مل جائے، تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم عالم دین ہو گئے، ہم عالم بن چکے ہیں؟ کوئی شخص اگر دوسرے جماعت سے تیسری جماعت میں گیا، تیسری سے چوتھی جماعت میں گیا، تو وہ کیا یہ سمجھنے میں حق بجانب ہے کہ اس نے اب علم کا وہ مرحلہ مکمل کر لیا اس طور پر کہ وہ اس کی معراج میں پہنچ گیا؟ حاشا وکلا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو جس مرحلے میں جو بھی طالب علم ہے جامعہ کے اندر
اور آخری مرحلوں میں جو طلبہ عالمیت کے مرحلے سے یا فضیلت کے مرحلے سے فارغ التحصیل ہونے والے ہیں، انہیں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ فارغ التحصیل ہونے کا مرحلہ ایک اکیڈمک مرحلے کو عبور کرنے کی طرح ہے۔ ایک اکیڈمک مرحلہ آپ نے سر کیا ہے، آپ نے علم کی معراج کو نہیں چھوا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ کیڑا کھلکھلانے لگے کہ اب میں عالم ہو گیا، تو پھر یقین مانیے یہ آپ کی جہالت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ آپ کی عالمیت اور فضیلت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ شہادات یہ اس بات کی سند ہوتے ہیں کہ آپ کو طلب علم کا سلیقہ آ گیا، علم کی جستجو کیسے کی جائے، علم کی تلاش کیسے کی جائے، اس کا سلیقہ آپ کو فراہم ہو گیا۔ یہ شہادات، یہ سندیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں۔ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ علم میں آخری درجے کو پہنچ چکے ہیں اور اب آپ کا مستند ہے میرا فرمایا ہوا کہنا حق بجانب ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی تصور ہے تو وہ ہمیں نکال باہر کر دینا چاہیے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی گفتگو اپنے ان عزیز طلباء کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو فارغ التحصیل ہو کر عملی میدان میں جانے والے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو عملی میدان میں یا یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں سے باہر جائیں گے، عام طور پر ان میں بعض ایسے ہوں گے جو اس مرحلے کے بعد اس سے اوپر کے مرحلے کے لیے ان کو موقع مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ موقع عطا فرمائے، اور ملکی یونیورسٹیز کے اندر یا پڑوسی ملک کی یونیورسٹیز کے اندر یا خلیجی ممالک کی یونیورسٹیز کے اندر انہیں آگے اکیڈمک تعلیم کو جاری رکھنے کا موقع فراہم ہو جائے گا، اور وہ طلباء ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد پھر وہ اوپر کے مرحلے کی طرف چلے جائیں گے، اور ان کا یہ تعلیمی سلسلہ مزید بلندیوں کی طرف گامزن ہو جائے گا، ان کا سفر مزید ترقیوں کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ ان کے لیے تحصیل کی راہیں کشادہ ہیں، اور وہ مزید در مزید علم کے حصول کے مواقع ان کو فراہم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اس مرحلے کو مکمل کرنے کے بعد خواہ اقتصادی طور پر یا خانگی امور کی وجہ سے یا سماجی کچھ حالات کی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ آگے کی تعلیم کو جاری رکھ سکے۔ اس کے بعد وہ عملی میدان میں آئیں گے، اور عملی میدان میں آنے کے بعد ان کے سامنے دو تین راستے عام طور پر رہتے ہیں۔ جاب کے راستے، یا تو آدمی دعوتی میدان میں آئے اور کہیں مسجد و مدرسہ سے جڑ کر امامت و خطابت وغیرہ کی ذمہ داری ادا کرے، ایک میدان یہ ہوتا ہے۔ دعوتی میدان میں اگر ہم میں سے کسی کو آگے موقع ملتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ یہاں میں ذکر کر دوں کہ انسان کو جو بھی مجال ملے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جن راہوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں ان راہوں میں وہ اپنا قدم آگے بڑھائے، اور کوئی بھی راہ ایسی نہیں ہے کہ جس پر قدغن لگائی جائے یا جس کے بارے میں کوئی بری بات کہی جائے۔ سارے راستے کشادہ ہیں، جہاں بھی اللہ رب العالمین کا رزق آپ تلاش کر سکتے ہیں، ان تمام راہوں کو بشرطے کہ وہ حلال اور جائز ہوں آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کے اندر کوئی تقیید نہیں ہے کہ آپ اپنے روزی روٹی کے انتظام کے لیے کون سا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جائز اور حلال ہو، ورنہ وسیلے سب کے سب درست ہیں، اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص دعوتی میدان میں آئے، یہ ضرور اس کو ذہن میں رہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنا اس کی اساسی ذمہ داری ہے، وہ یہ چیز کبھی نہ بھولے کہ طلب علم کے بعد اس پر کچھ اضافی ذمہ داریاں آئی ہوئی ہیں۔
اور وہ جس بھی میدان میں رہے، تجارت کا میدان ہو، زراعت کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، قیادت کا میدان ہو یا امامت کا میدان ہو، کسی بھی میدان میں وہ رہے، وہ اپنے دعوتی مشن سے غافل نہ ہو۔ دعوتی مشن یہ ہمارا کبھی بھی ہمارے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، اور جب دعوتی مشن ہمارے اپنے سامنے رہے گا تو ظاہر سی بات ہے دعوت کی راہ میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کے فرمان ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، نمبر 1 بالحکمت، نمبر 2 والموعظۃ الحسنہ، اور نمبر 3 وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس تین کا کوئی چوتھا نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے جب آپ نکلیں گے تو جو بھی احوال آپ کے سامنے پیش آئیں گے وہ ان تین حالات سے خالی نہیں، اور ایک داعی کو اس موقع پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت کے ان تین اسلوبوں میں سے جس جگہ پر وہ ہے اس جگہ پر کس اسلوب کو اختیار کرنا مناسب، یہی اصل بیت القصیر ہے، یہی اصل پوائنٹ ہے جو ایک داعی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر آپ ہیں، جس سوسائٹی میں آپ ہیں، جس معاشرے میں آپ ہیں، وہاں دعوت کا کام آپ کو کیسے کرنا ہے، پہلا مرحلہ اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کا فیصلہ صحیح توفیق، اللہ کی صحیح توفیق کے ساتھ آپ نے درست فیصلہ کر لیا تو پھر آگے کا مرحلہ آپ کے لیے آسان ہے۔ دعوت کے ان تین مراحل میں سے کوئی ایک مرحلہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ ایسے افراد ہوں جو مکمل نیکوکار لوگ ہوں، جہاں برے لوگوں کا کوئی اثر نہ ہو، فرشتوں کا معاشرہ جو تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسا معاشرہ تصور کرنا نہایت دشوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر خیر کا عنصر غالب ہو اور شر دبا ہوا ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر حکمت کے ساتھ آدمی دعوت کا کام دیکھے، اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں اصحاب معاصی بھی بکثرت پائے جاتے ہیں، ایسے افراد ہیں جو کھچڑی معاشرے کا حصہ ہیں، جس کے اندر دونوں طرح کے افراد ہیں، یا پھر معصیتوں کا غلبہ ہے، ایسی جگہ پر موعظت کے ساتھ انسان دعوت دے، حکمت اور موعظت کا اس میں اضافہ کر دے۔ اور اگر ایسے افراد ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ اصحاب المعاصی کی کثرت ہے، بلکہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اپنی معصیتوں کے لیے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، اپنے باطل افکار و نظریات کے لیے وہ علمی طور پر لڑائیاں بھی کرتے ہیں، علمی طور پر مناظرہ آرائیاں بھی کرتے ہیں، علمی طور پر وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنی باطل چیزوں کو حق ثابت کرنے کے لیے مرمہ سازی کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس قسم کا معاشرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی تعلیم کیا ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو دعوت کے میدان میں ایک داعی کے لیے اساسی طور پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مدعوین کے حالات کو دیکھے، جن لوگوں کے بیچ وہ ہے، اپنے گاؤں کا معاملہ ہو، اپنی سوسائٹی کا معاملہ ہو، یا پھر اپنے گاؤں سے باہر کہیں کسی دور دراز علاقے میں نوکری اسے کھینچ کر لے گئی، وہاں کن افراد کے درمیان وہ ہے اور ان افراد کے سامنے دعوت کا کام کس طریقے سے کیا جائے، یا وہاں جو الگ الگ طبقے موجود ہیں ان الگ الگ طبقوں کو دعوت ان کو کیسے پیش کی جائے، دعوت کا کام ان کے بیچ میں رہ کر کیسے کیا جائے، اس چیز کو سمجھ کر کے اور دعوت اللہ کی راہ میں جو ہے دعوت کا کام وہ انجام دے۔ یہ اساسی طور پر ضروری ہے۔ دوسری چیز تربیتی میدان کا انتخاب۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی تعلیمی ادارے سے منسلک ہو گئے، تعلیمی ادارے سے جڑ گئے، تو وہاں
آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے تربیتی پہلو پر توجہ دیں، ان کی صحیح انداز میں تربیت کریں، اس لیے کہ علم تبھی مفید ہے جب اس کو تربیت میں ڈھالا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آیات کو دیکھیں آپ قرآن کریم کے اندر، جتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کتاب و حکمت کی تعلیم، کتاب و سنت کی تعلیم کا، حکمت یعنی سنت، کتاب و سنت کی تعلیم کا جہاں جہاں تذکرہ کیا ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم جو بنیادی اساسی عمل ذکر کیا ہے، وَيُزَكِّيهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہی تربیت جو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس تعلیم پر تزکیہ کو بسا اوقات قرآن نے 2 آیتوں میں، ایک میں تزکیہ کو تعلیم پر مقدم کیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں تزکیہ تعلیم کے بعد تزکیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے مفسرین نے تزکیہ کی اہمیت کو اپنی تفسیروں میں بیان فرمایا ہے۔ تو تعلیم بغیر تزکیہ کے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تعلیم جب تک وہ تزکیہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو، یہ سکہ کے 2 پہلو ہیں کہ اگر تعلیم موجود ہے تو تزکیہ بھی موجود ہونا چاہیے، اگر تزکیہ موجود نہیں ہے تو تعلیم بے سود ہے، اور اگر تعلیم موجود نہیں ہے، تزکیہ صرف ہے، تو پھر وہ معاشرہ نصارہ کی مثال ہے۔ یہود و نصارہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک کے یہاں علم ہے، عمل نہیں ہے، دوسرے کے یہاں عمل ہے پر علم سے کورے ہیں۔ یہود اور نصارہ، یہود کے پاس علم تھا، عمل کے باب میں کوتاہ تھے۔ نصارہ ان کے یہاں عمل تھا، عمل اتنا تھا کہ انہوں نے شادیاں چھوڑ دی، شادیوں کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا، سماج و سوسائٹی میں رہنا اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا کہ انسان کی سماج و سوسائٹی میں رہیں گے تو کسی سے گالی گلوچ ہو جائے گی، کسی سے حسد ہوگا، کسی سے بغض ہوگا، کسی سے جھوٹ بولنا پڑے گا، کسی سے چاپلوسی کرنی پڑے گی، کسی کی چمچہ گیری کرنی پڑے گی۔ یہ ساری خرافات، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انسانی سماج کو ٹھکرا کر کے، انسانی سوسائٹی سے الگ ہو کر کے خانقاہیت کو اپنا مزاج بنا لیا، نکل گئے جنگلوں کے اندر، پہاڑوں کے اوپر، اور کٹیا بنا کر کے وہیں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ وہاں آپ دیکھیں عمل کے میدان میں کوتاہی تھی یا اس میں مبالغہ تھا؟ اس میں مبالغہ تھا، لیکن وہاں کمی کس چیز کی تھی؟ علم موجود نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ تلقین کی ہے کہ اپنے 24 گھنٹے میں 17 مرتبہ کم از کم، صرف اگر فرض نماز کی رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں تو 17 دفعہ اللہ رب العالمین سے ہم پناہ مانگیں کہ ہم یہود کے نقش قدم پر چلے یا نصارہ کے نقش قدم پر چلے، جانتے ہوئے یا انجانے میں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جب معاملہ یوں ہے تو پھر آپ یہاں سے تزکیہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو اگر اس میں آپ جوڑ لیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہوئی ہی اس لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مقصد یہ نہیں ہے کہ علم کی شہنائی بجاؤں، مقصد یہ نہیں ہے کہ اکتشافات کا، نئی نئی دریافتوں کا ڈھنڈورا پیٹوں۔ مقصد کیا ہے؟ انما، حصر کے صیغے کے ساتھ، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بلانا میرے پاس پڑھی ہے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے، حصر کا صیغہ ہے، میری وہ بعثت ہوئی ہی اس لیے ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اگر آپ کی تعلیم میں، آپ کی تربیت میں، آپ کے بچوں کو اگر آپ سے تربیت نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کا فریضہ انجام نہیں دیا، آپ تعلیم کی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہ ہیں، اور اللہ کے ہاں آپ سے اس پر محاسبہ کیا جائے گا، آپ کا اس پر مواخذہ کیا جائے گا۔ تعلیم کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور کہہ دوں کہ بہت سارے طلباء فارغ ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اب پڑھ لیا،
اپنی عاقبت بن گئی دنیا جائے بھاڑ میں، سوسائٹی جائے جہنم میں، ہماری عاقبت بن گئی، ہم سدھر گئے، ہم نے جان لیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کے علاوہ اب دنیا سے ہمیں مطلب نہیں۔ یہ ذہنیت بھی نہایت درجہ خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ ہی لوگوں نے بخاری شریف کو پڑھا ہے، ابھی ختم کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت آپ کی نظر سے گزری ہوگی، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خیرکم من تعلم القرآن۔ اتنا کہہ کر کے رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ حدیث کا تکملہ کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن، آگے کیا کہا؟ وعلمہ۔ یہ نہیں کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن، جس نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی، جس نے شریعت کی تعلیم حاصل کی، اس نے خیریت کو پا لیا، بہتری کو پا لیا، وہ سب سے اچھا، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اعظم بن گیا۔ نہیں کہا ہے، کیا کہا آگے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، علمہ، جو سیکھا اسے دوسروں تک پہنچایا۔ یہ دو کام ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک طرف سیکھنا ہے، دوسری طرف سکھلانا ہے۔ آپ نے وہ روایت بھی پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ولو آیا، ولو آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم حاصل کرنے کا اصل مقصد اپنے آپ کو جو سنوارنا ہے وہ تو سنوارنا ہے ہی ہے، اپنے سے ماورا ہو کر، اپنے سے تعدی کے ساتھ متعدی ہونی چاہیے یہ چیز، اور یہ وصف آپ سے نکل کر دوسروں تک جب تک اس کا اثر نہیں پہنچے گا تب تک وہ علم آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے خیریت کا، بہتری کا باعث نہیں ہو سکتا۔ جس میدان میں آپ رہیں، تجارت کا میدان اختیار کریں، زراعت کا میدان اختیار کریں، سیاست کا میدان اختیار کریں، میدان جو بھی ہو، یہ اخلاقی قیم، یہ جو اخلاقی قدریں ہیں، یہ کہیں نہیں بدلا کرتی، چاہے وہ جامعات کے اندر ہوں، چاہے وہ مدارس کے گراؤنڈ کے اندر ہوں، چاہے سیاست کے گلیاروں میں ہوں، چاہے پارلیمنٹ کے ایوانوں میں ہوں، جہاں بھی آپ ہوں، یہ اخلاقی قدریں، یہ موڈیولز بدلا نہیں کرتے، یہ ہر جگہ ایک رہا کرتے ہیں۔ ان قدروں کی پاسداری کرنا اور ان قدروں پر چلنا اور سماج کو لے چلنے کی اپنی اپنی سطح تک کوشش کرنا، یہ ہم سب کی اساسی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم کوتاہی نہیں کر سکتے، اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہماری باس بوس ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ تو میں نے بتایا کہ عملی میدان میں جب ہم آتے ہیں تو یا تو دعوتی میدان کو اختیار کریں، یا تربیتی میدان کو اختیار کریں، یا پھر علمی میدانوں کو اختیار کریں۔ علمی میدان کو یعنی ہمیں اللہ رب العالمین تصنیف و تالیف، تحقیق کا موقع دے، اور ہم اسلامی موضوعات پر، مختلف موضوعات پر کتابوں کی لکھنے کا اللہ رب العالمین ہمیں شوق عطا فرمائے، اور ہم علمی کام کریں، کسی کتاب کا ترجمہ کریں، کسی نئی کتاب کو لکھیں۔ سماج و سوسائٹی میں جو چیزیں پیش آ رہی ہیں، جدید مسائل سے آج امت کو جدید مسائل کا حل بتانے والے علماء نظر نہیں آتے۔ چراغ لے کر کے آپ ڈھونڈیں، ایسے علماء آپ تلاش کریں کہ جو آج سماج کے اندر جو ایک بلبلہ، ایک انتشار اور ایک عجیب قسم کی جو ہنگامہ خیزی دکھائی دے رہی ہے، کیا علماء ان ہنگامہ خیز حالات پر کنٹرول کر پانے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا علماء کرام ان مسائل کو خود سمجھ پا رہے ہیں؟ ان کا جواب دینا تو بہت بڑی بات ہو گئی، کیا وہ ان مسائل کا صرف تصور بھی اپنے ذہن و دماغ میں صحیح طور پر کر پا رہے ہیں؟ المیہ ہے جو ایک تقلیدی چیزیں چلی آ رہی ہیں، انہی کو ہم نے میراث سمجھ رکھا ہے، اور اسی کو حاصل کر لینے کو معراج سمجھ بیٹھے ہیں، اور قال اللہ اور قال رسول کا ترجمہ کرنا آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا 30 مار خواہ کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، میدان میں اترو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ابھی ابجد بھی نہیں سیکھا ہے۔ آپ امت کو درپیش مسائل کو اگر آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو پھر آپ سے یہ توقع کیسے لگائی جائے کہ آپ امت کی قیادت کریں گے؟ قیادت کرنا
وہ اگلا مرحلہ ہے. پہلے ان کے مسائل کو، ان کے چیلنجز کو سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا کرو. یہاں سے اس میدان میں، علمی میدان میں جو لوگ اپنے آپ کو لگاتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. اور اگر ایسا کوئی ارادہ آپ میں سے کچھ افراد کا ہے تو یقین مانیں آپ کی شان میں اللہ رب العالمین کا وہ فرمان کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین نے اہل علم کو بلند درجات عطا فرمائے ہیں، اور ہر علم والا اپنے علم کے اعتبار سے اونچے اونچے مدارج پر ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں بسا اوقات سمجھا جاتا ہے کہ ایک دسترخوان پر کھانے والے جتنے ملا ہیں وہ سب ایک درجے کے ہیں، اور اگر ناپنے کا پیمانہ ہے تو کس کی 2 منزلہ ٹوپیاں ہیں، کس کی شیروانی ہے، کس کا کرتا کتنا لمبا ہے اور کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے. یہ پیمانہ ہوتا ہے علم کو ناپنے کا. بھائیو یہ پیمانہ نہیں ہے، علم کو ناپنے کا یہ پیمانہ کبھی نہیں رہا. افسوس ہے کہ اس دور میں علم کے ناپنے کا اس قسم کا پیمانہ بنا لیا گیا ہے، پیری اور مریدے کا چکر چلا لیا گیا ہے، اور اس ظاہری روش کو اپنے علم کی معراج بنا کر کے اس کو معراج باور کرانے کی کوشش ناروا کی جا رہی ہے. یہ علم کو ناپنے کا کبھی پیمانہ نہیں رہا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ تحریری میدان میں اپنا کام کریں، آپ سوشل سائٹ پر اپنی نمائندگی دکھلائیں. وہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا مشہور قول جو میں نے اپنی سائٹ پہ لگا کے رکھا ہے کہ اگر آپ یا تو ان نئے وسائل کا استعمال اپنے لیے حرام قرار دے لیں، اچھی بات ہے، اگر انسان ان سے بچ جاتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اس دور کے ایسے فتنے ہیں کہ جس میں جن فتنوں کا سلبی پہلو غالب ہے، ایجابی پہلو بہت معمولی ہے اس کے مقابلے میں جو عملی طور پر دیکھنے میں آتا ہے. میں ایجابی پہلو اس میں نہیں ہے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچی عمر کے بچوں کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزوں کے آنے کے بعد اس کا منفی اثر زیادہ دکھائی دیتا ہے، ایجابی اثر کم دکھائی دیتا ہے. لیکن اگر آپ انکار کرتے ہیں اور آپ اپنے لیے اس چیز کے استعمال کو لازم قرار دیتے ہی ہیں تو پھر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ان پلیٹ فارموں کا استعمال دین کی دعوت کے لیے کریں، دین کی تبلیغ کے لیے کریں، علم کی نشر و اشاعت کے لیے کریں، اور آپ کی زبان و قلم سے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ زبان یہ امانت ہے، یہ ہاتھ یہ انگلی اور یہ بسمات یہ انگلیوں کے کور جن کو آسانی کے ساتھ حرکت دے کر کے ہم اول جمول چیزیں کسی کے بغض میں، کسی کے حسد میں، کسی کے کینہ کپٹ میں، کسی کی طرفداری میں آ کر کے اور جو اوٹ پٹانگ چیزیں اس پر انڈیلتے رہتے ہیں، وہ چیزیں اس پر انڈیلتے ہیں جس کے لیے ہم کو بیت الخلق منتخب کرنا چاہیے، ہم اس کے لیے جوال کو منتخب کرتے ہیں، موبائل کو منتخب کرتے ہیں، اور جتنی الٹیاں کرنی ہوتی ہیں، جتنے پخانہ پیشاب کرنے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے اور اپنی انگلیوں سے سوشل سائٹس پر کرتے ہیں. اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اور یاد رکھیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر حرف جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، جو ہماری انگلیوں کے پور سے، ہماری انگلیوں کی حرکت سے موبائل اسکرین پر جاتا ہے، ہر ایک امیج جو ہمارے اختیار سے ہمارے موبائل کے اسکرین پر منتقل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سائٹ پر جائے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سے بازپرس ہوگی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. باتیں بہت تفصیل سے کی جا سکتی ہیں، میں اشاروں میں 2-3 باتیں اور کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا. یہ بات ہو گئی کہ آپ عملی میدان میں جب جائیں اور دعوتی میدان کو اختیار کریں یا تربیتی میدان کو اختیار کریں یا علمی میدان کو. علمی میدان میں ایک بات کی طرف میں واضح طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا اپنی اس تقریر کے اندر کہ علمی میدان میں قدم رکھنے کے بعد یا دعوتی میدان میں قدم رکھنے کے بعد یا تربیتی میدان میں قدم رکھنے کے بعد سراج العلوم کے فارغ التحصیل طلبا، عزیز طلبا، آپ سے بطور خاص میں مخاطب ہوں، چاہے آپ شرق نیپال کے ہوں، چاہے غرب نیپال کے ہوں، چاہے پڑوسی ملک ہندوستان سے ہوں. اس وقت میدان میں باطل تحریکیں،
باطل افکار کی نشر و اشاعت اور باطل پرستوں کا جو غلبہ ہے، ان کا جو دبدبہ ہے، ان کا جو ایک زور اور ان کی جو ایک قوت ہے، ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ سلفی فکر کے ادارے سے آپ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، اور میں اس منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ 8 سال پڑھنے کے بعد جو سلفی منہج، جو سلفی فکر آپ کو آپ کے اساتذہ نے عطا کی ہے، جو آپ کے ذہن و دماغ میں پیوست کیا ہے، اگر ان چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد بھی میدان میں جانے کے بعد آپ ان باطل تحریکات میں سے کسی بھی تحریک کے اعلی کار بنے، کسی بھی لالچ کے اندر، کسی بھی حرص کے اندر، اللہ کی قسم قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کی گردن پکڑی جائے گی۔ وہ روایتیں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی ایندھن جو بنائے جائیں گے ان میں سے کون لوگ ہوں گے؟ ان علماء میں سے اپنے آپ کو نہ ہونے دیجیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے یہاں کے فارغ التحصیل طلباء، ان کے سامنے وہ ساری حقیقتیں آشکار کر دی جاتی ہیں۔ اس وقت ملک نیپال کے اندر اگر ہم بات کریں، قادیانیوں کی تحریک چل رہی ہے، بہائیوں کی تحریک چل رہی ہے، بابیوں کی تحریک چل رہی ہے، اسی طریقے سے جو باطل اور تحریکات ہیں جن میں تبلیغیوں کا اپنا طریقہ کار ہے، جماعت اسلامی کا اپنا طریقہ کار ہے، اور یہ لوگ اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے اصول اور اپنے اپنے ضوابط کی روشنی میں جس طریقے سے تن من دھن سے میدان میں شکار کرنے کے لیے ہمارے افراد کو نکلے ہوئے ہیں، بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے، بیرونی ملک کے فنڈز کے ذریعے سے، مشاريع کے ذریعے سے جس طریقے سے وہ ہمارے افراد کو شکار کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ اللہ میں کہہ رہا ہوں، علم کو آپ نے اس لیے نہیں حاصل کیا ہے کہ آپ 2-4-10 ہزار کما لیں، آپ کوئی بھینسا پالیں، آپ کوئی بکرا پالیں، آپ یہ چیز پالیں، آپ وہ چیز پالیں، آپ فلیٹ پالیں، آپ نوکری پالیں۔ کیا آپ علم شرعی کے حصول کا مقصد یہی سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک بھینسے پر ہمارا ایمان بک جائے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ 15,000 کی تنخواہ پر ہم اپنے ایمان کا، اپنی غیرت کا، اپنے عقیدے کا سودا کر لیں؟ افسوس ہوتا ہے، رونے کا مقام ہے یہ کہ سلفی اداروں سے نکلنے والے طلباء، اور دل کا یہ درد ہے، میں آپ تک منتقل کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ سے کرو، حق بات اگر یہ نہیں ہے تو بے شک اسے لات مار دو۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سلفی منہج کو آپ اختیار کرو کہ سلفی ادارے سے فارغ ہو رہے ہو، میں اس لیے اس بات کو چاہتا ہوں کہ اس کو لازم پکڑو کہ یہ حق ہے۔ اگر آپ حق نہیں سمجھتے تو پھر آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اور اللہ کی قسم دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ حق یہی ہے، تو پھر حق یہی ہے، تو پھر کس نے آپ کو اجازت دی کہ دنیاوی مال و منال کے چکر میں، دنیاوی حرص اور ہوس کے چکر میں آپ اپنے عقیدے کا سمجھوتا کریں، اپنے علم کا سمجھوتا کریں؟ اس 2 روزہ زندگی کے لیے حلال و حرام کو بالائے طاق رکھ کر آپ اپنے بیٹے کا، اپنے بیوی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں، حرام کے لقموں سے آپ اپنے پیٹ کو، اپنے گوشت کو، اپنی ہڈیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ڈرے، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میں آپ کا حریف بنوں گا کہ اگر ہمارے طلباء میں سے کوئی، ہمارے شاگردوں میں سے کوئی کسی بھی لالچ کی وجہ سے اگر وہ باطل تحریکات کا شکار ہوا، آپ دعوت کا کام نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں، بے شک نہ کریں، لیکن اگر آپ کی ذات سے باطل تحریکوں کو تقویت ملتی ہے، باطل افکار کی نشر و اشاعت کو اگر قوت فراہم ہوتی ہے، تو اللہ کی قسم ہم آپ کو اللہ کے ہاں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاں پرسش بعد میں ہوگی، ہمارے مجرم آپ پہلے ہوں گے۔
اللہ کے لیے اس بات کو ذہن میں بیٹھا لیں، اس بات کو پوری طرح سے گرہ باندھ لیں کہ عقیدے سے سمجھوتا، منہج سے سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باطل تحریکات ان میں سے کوئی حق پر ہے تو آئیے، چیلنج ہے، آج بھی کل بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ راہ چلتے مناظرہ کر کے ہمیں ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ باطل منہج کے افکار جس کو آپ باطل کر رہے ہیں وہ باطل نہیں، وہ حق ہے۔ اور ادلہ کی روشنی میں کلاس کے اندر تدریس کے دوران آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری تحریکات باطل پرست ہیں، باطل پر ہیں، اور سب کے اندر شہوانیت ہے، شہوت پرست ہیں۔ وہ کوئی حق پر ان میں سے نہیں ہے سوائے اس حق پرست جماعت کے۔ اللہ کے لیے اس چیز کو، اس خصوصیت کو سمجھیں، اپنی گرہ سے باندھیں۔ اور یہ جو سب سے بڑا تمیز ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، دنیا کی دولت نہیں دی ہے کوئی بات نہیں، فقیر اور قلاش ہے کوئی بات نہیں، 2 دن فاقہ کرنا پڑے کوئی بات نہیں، اگر ہمارا عقیدہ اور منہج سلامت ہے اللہ کے ہاں سر بلند ہوں گے، ہم اللہ کے ہاں سر اٹھا کے ہم اللہ کیا کہیں گے کہ اے بار الہ دیکھ تیرے منہج کو، تیرے عقیدے کو سلامت رکھنے کے لیے ہم نے فلاں قربانیاں دی ہیں، فلاں اتنے ہزار کی تنخواہ کو چھوڑا ہے، فلاں بھینسوں کو بکروں کو ہم نے چھوڑا ہے، اور اس کے لالچ میں نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ نیپال کے اندر یہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، اور کہیں تعمیری طور پر لوگوں کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ 4 کمرے بنا دیے جائیں گے، 6 کمرے بنا دیے جائیں گے، مسجد بنا دی جائے گی، یہ بنا دیا جائے گا، وہ بنا دیا جائے گا، مختلف قسم کے حرموں کو اختیار کر کے اور مختلف قسم کے لالچ کو استعمال میں لا کر کے وہ ہمارے دین و ایمان کا سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو ان سے بچائیے، اپنے آپ کو ان سے بچائیے، اور یقین مانیے کل کلاں کو ابھی آپ کے ادارے کے یہاں آپ کے اس ادارے کے اندر یہ بات طے پائی ہے کہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہم لوگ خود مشرقی نیپال کے دورے پر نکلیں گے اور عملی طور پر میدان میں دیکھیں گے کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں جو پرسش ہوگی وہ پرسش ہوگی، ہم اس دنیا کے اندر بھی اپنی سطح پر جو کچھ کوشش ہو سکتی ہے ہم اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہمارے افراد اگر غیروں کے اعلی کار بن رہے ہیں یقین مانیے اس کو کبھی انگیز نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، مادر پدر آزاد فیصلے لینے کے حقدار سمجھتے ہیں، تو یقین مانیے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کل کلاں کو آپ کی گردن پکڑی جائے گی، اور وہاں آپ کا نہ وہ بھینس کام آئے گی، نہ وہ کمرے کام آئیں گے، نہ وہ تحریکیں کام آئیں گی، نہ وہ آپ کو بہکانے والے کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھیں، اپنے عقیدے و منہج سے کبھی سمجھوتا نہ کریں، خواہ تجارت کے میدان میں ہو، اور یہ یاد رکھیے کہ میں صرف علمی میدان کی بات نہیں کر رہا، جس بھی میدان میں آپ جائیں کہیں بھی کسی بھی سطح پر ایسی باطل تحریکات سے سمجھوتا نہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے مشرقی نیپال کے اندر، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پچھلے سالوں کے اندر ہمیں یہ چیز محسوس ہوئی کہ صرف چند ٹکوں کے عوض میں ملاؤں نے معاف کیجیے گا میں ان کو عالم دین نہیں کہتا، ملا کہتا ہوں، انہوں نے قادیانی مذہب قبول کر لیا۔ پردیش نمبر 1 اور پردیش نمبر 2 کے اندر وہ علاقے شیخ عباس مدنی جلپا پور کے بہت ایک بڑے عالم دین تھے اور وزارہ کے دعات میں سے تھے، ان کے ہاں ہم لوگ گئے تھے دعوتی دورے پر، انہوں نے بتایا کہ تقریباً 50 علماء کرام نے یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ قادیانیت وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ کافر مذہب ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے۔ کیا اس میں بھی کسی کو شک ہے؟ کیا دینی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ، چاہے وہ جماعت اہل حدیث کا ادارہ ہو، چاہے دیوبندیوں کا ادارہ ہو، چاہے بریلویوں کا ادارہ ہو، چاہے جماعت اسلامی کا ادارہ ہو، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ خاتم النبیین کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین؟ اس کے باوجود 50 علماء قادیانی ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ قادیانیوں نے پیسے عطا کیے، پیسے دیے، پیسے کے بلبوتے پر وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان سے ملاقات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ صرف ان کو دکھانے کے لیے ہم لوگوں نے قبول کر لیا، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اتنے گدھے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس وقت بھی عقل مند سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہے، سامنے والوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کو آپ پڑھیں، ایسے لوگ جو دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں
وہ حقیقت میں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ نسل، یہ جنریشن جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ دنیا کو بیوقوف بنا کر کے وہ پیسے ایٹ رہے ہیں، وہ اللہ کی قسم دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف ہیں، اور انہی کو قرآن کریم نے منافقین کہا ہے اور کفار سے بھی گئے دوسرے درجے میں ان کو رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تکڑم بازیاں عقیدے کے باب میں نہ کریو، عقیدے اور منہج کے باب میں یہ بیوقوف بنانا یا بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں، حق کے ساتھ رہیں، صراحت کے ساتھ رہیں، مومن بن کر کے رہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بن کر کے رہیں۔ یہ نہیں کہ صاحب با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور آخر میں پھر اپنی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ عملی میدان میں بنیادی طور پر چند اصول ہوتے ہیں، ان اصول کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اخلاص کے ساتھ کام کریں، جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ صحیحین کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے جس بھی میدان میں جائیں، جس بھی جگہ پر آپ اپنا کام شروع کریں، وہاں نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کی بنیادی طور پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج میں نے خطبے کے اندر جو اساسی آیت بنائی تھی وہ اسی کو بنائی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی۔ آپ جانتے ہیں کہ عصر کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کیا ہیں؟ ان میں بنیادی طور پر جو راجح قول ہے وہ یہی کہ وقت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت بڑا قیمتی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ دشمنان اسلام کی بہتری کے لیے وہ لگاتار سب دن اور رات ایک کر کے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کر کے دین و ملت کے لیے جو چیزیں مفید ہیں ان میں اس کو لگانے کی کوشش کریں، وقت کی پابندی کریں، وقت کا لحاظ کریں۔ اسی طریقے سے میں نے اخلاقی قدروں کی بات کی، اخلاقی قدروں سے خود اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کریں، اور انہی اخلاق کی ترویج و ارشاد معاشرے کے اندر کریں۔ اسلامی اخلاق کو معاشرے کے اندر فروغ چڑھائیں، ان کو فروغ دیں اور ان کو سماج کے اندر ان کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طریقے سے تسلسل ضروری ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر تک کریں پھر چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو۔ آپ لگاتار کریں، مسلسل آپ اس کام کو کرتے رہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو برابر کیا جائے گرچہ کم ہو۔ وہ حدیث جانتے ہیں آپ سب لوگ۔ تو اس لیے جو بھی کام شروع کریں وہ مستقل مزاجی کے ساتھ شروع کریں۔ اسی طریقے سے باطل تحریکات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے آپس میں فرقہ بندی کر لی۔ اور یہ فرقہ بندی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اور آپ مختلف تنظیموں سے جڑتے ہیں، کوئی جا کر اس تنظیم سے جڑتا ہے، کوئی جا کر اس تنظیم سے جڑتا ہے، کوئی جا کر اس تنظیم کی ممبرشپ حاصل کرتا ہے، یہیں سے افتراقات اور اختلافات ہوتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ قرآن و سنت کی دلیلیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے ان دلیلوں کے آ جانے کے بعد تفرقے اور انتشار سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ان باطل تحریکات سے اپنے ڈانڈے ہرگز نہ چھوڑیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ کہ اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھیں، اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں تاکہ آپس میں اتحاد برقرار رہے۔ ہر وہ تنظیم، ہر وہ پارٹی جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کو کنارہ کش کر کے اگر کسی اصول و ضوابط پر اتفاق کرنا چاہے گی تو اتفاق قیامت تک ممکن نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق اگر ممکن ہے تو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلنے میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اتفاق و اتحاد کی راہ نہیں ہے۔ اس لیے اتفاق و اتحاد کے نام پر آپ باطل تحریکات کے ساتھ ہاتھ نہ ملائیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
जो बातें कही गई हैं उन बातों को हमें समझने की, और अगर वो हक है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कबूल करने के लिए हमारे सीने को खोल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कबूल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सवाबित पर जमे रहने की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाए। आज वो वक्त आ चुका है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि सुबह होते हुए बंदा मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, फिर सुबह होते होते मोमिन हो जाएगा। वो फितनों का दौर आ चुका है। ईमानों को मुतज़्ज़र करने वाली चीजें हमारे गिरदो पेश में बिखरी हुई हैं। ऐसे हालात में अगर कोई मजबूत सहारा है तो वो किताब व सुन्नत है। इसलिए मेरे अजीजों, इस सहारे को अपने हाथ से न जाने दीजिए और इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ थामे रखियो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे, सलफ के नक्शे कदम पर जिंदा रखे, सलफ के मनहज पर कायम रखे, किताब व सुन्नत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कायम दायम रखे और इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्ली ज़ंबिन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।